बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में एक मायूसी का माहौल है, लेकिन इस मायूसी के माहौल में आपको एक बात याद रखनी है। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से अलग हुए, वज़ीर आज़म हाउस से रवाना हुए, तो उनके हाथ में एक डायरी थी और एक जुमला जो अब तारीख का हिस्सा बन गया, जो उन्होंने कहे कि कोई रह तो नहीं गया। खान साहब ने निज़ाम को और इस निज़ाम के ठेकेदारों को, मीर जाफरों को और ताकतों के बीरबलों को चौराहे में लाकर खड़ा कर दिया, यानी एक्सपोज कर दिया। बल्कि अगर ये कहें कि नंगा कर दिया तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। खान साहब के इर्द गिर्द कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो उनसे गलत फैसले करवाती हैं। मैंने आपको इन किरदारों की गाहे बगाहे निशानदेही भी आपके सामने की, और मैं मुसलसल आपको ये कहता रहा कि असम्बलियाँ तहलील करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती थी। अगर इस बात को कोई नहीं मानता तो उसके सामने ये दलील काफ़ी है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां पर स्पीकर के ज़रिए जो दरख्वास्त दिलवाई गई कि पंजाब और केपी असम्बली को बहाल किया जाए, और दूसरी तरफ अगर ये गलती ना होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा असम्बली में जाने की बात क्यों करती। ये फैसले करवाए गए, माहौल बनाया गया। अब खान साहब ने इस मायूसी के आलम में कुछ उन लोगों को भी एक्सपोज कर दिया जो इनके इर्द गिर्द मौजूद थे। बहुत शौक था इन्हें मुज़ाकरात करने का। मैं आपको बार बार कह रहा था कि ड्रॉप सीन होने वाला है और इसका कुछ नहीं निकलना। खान साहब ने कहा कि ठीक है, जाओ अपना शौक पूरा कर लो। और आज पाकिस्तान के हर टेलीविज़न चैनल, हर सोर्स से, हर ज़राए से ये खबर सामने आ रही है। हर शख्स आपको बताएगा कि ये मुज़ाकरात का ड्रॉप सीन हो चुका। और अगर आपको इन ज़रायों, जितने भी ज़राए हैं, अगर आपको इस पर यकीन नहीं है तो सिर्फ जो नून लीग के वुज़रा बयानात इस वक्त दे रहे हैं, आप उनको पढ़ लें, सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खान साहब को कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च शुरू करें ताकि मुज़ाकरात का अमल जो है इससे हमारी जान छूटे। फिर आपको बताएं कि इन हालात में मुज़ाकरात का कुछ नहीं निकलना, खान साहब को ये बात बिल्कुल मालूम थी। एक वो मुज़ाकरात थे जो आपकी आंखों के सामने हो रहे थे, 3 रुकनी कमेटी इधर से, 5 रुकनी कमेटी उधर से, लेकिन असल ताकतें जो मुज़ाकरात कर रही थी वहाँ पर डेडलॉक आज भी मौजूद है। मैंने आपको 3 दिनों का हवाला दिया, यानी मंगल से पहले ये तमाम चीज़ें तय पा जाएंगी। ये बड़ी डिटेल के साथ मैंने एक्सक्लूसिव जो खबर थी आपके साथ शेयर की, और आज डिटेल्स ये हैं जो खबर ज़राए से मेरे सामने आ रही है। नवाज शरीफ साहब ने जिस इनकार का जिक्र किया और हिदायतनामा जारी किया, अब इस पर मिनवन जो है वो अमल किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब एक तो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की बात बार बार करते हैं, और मरीम नवाज की भी इसी किस्म की गुफ्तगू है, यही उनका मिशन है। और इस्टेब्लिशमेंट पर एक ख़ास किस्म का दबाव मरीम की तरफ से डाला जा रहा है, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब एक तो जून से पहले इंतखाबात नहीं होने देंगे, और इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, ये बात कही गई। इसके ऊपर पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस मौजूद थी और इस तरह मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन गेम सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को और उन ताकतों को मालूम थी कि हमने किसी तरह इमरान खान को एंगेज करना है, टाइम बाय करना है, और फिर वक्त आने पर हम फैसले जो हैं करवाएंगे। फिर आपको बताएं कि जो खबर आ रही है, खान साहब ने किसी का इंतज़ार नहीं किया। रैलियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। लाहौर में लाखों का मजमा सड़कों पर मौजूद है, और बार बार ये मैसेजेस जो हैं टेलीविज़न चैनल्स को दिए जा रहे हैं कि आपने किसी सूरत भी इस रैली को नहीं दिखाना। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो इनकी बी टीम है, उसकी तरफ से भी एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया, नोटिस जारी कर दिया गया कि जनाब आपने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। कोई पूछे इन लोगों से कि पूरा का पूरा जो ये टोला है हकूमती, जो आइन को पामाल कर रहा है, 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे, क्या कोई इसका भी नोटिस लेगा? और जो लोग नोटिस लेते हैं, आप उनका हाल क्या करते हैं? अगर आइन और कानून आपके साथ नहीं चल रहा तो आपने उसको भी बदल दिया। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इंतहाई कामयाब किस्म का पावर शो इस वक्त लाहौर में जारी है। इसके अलावा दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। पिंडी में भी एक रैली निकाली गई, शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में लाखों का मजमा था। फैज़ाबाद को वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया गया, और इसी तरह खान साहब रैली की क़यादत कर रहे हैं, और आखिर में खान साहब जो हैं वो रैली के शुरा से खिताब भी करेंगे। ये इस बात की दलील है कि खान साहब
انتظار میں تھے کہ لوگ جو انہیں بار بار جا کر زمان پاک کے اندر طاقتوں کا پیغام دیتے تھے کہ مذاکرات کر لیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج عمران خان نے ان کو بھی ایکسپوز کیا. اور خان صاحب نے کسی کا بھی انتظار نہیں کرنا. میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ جنگ آپ نے جیتنی ہے، سیاست کے اندر آپ نے رہنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو قائم کرنا ہے اور انتخابات کی طرف جانا ہے، اور انتخابات یہ 2 حکومتیں جس کو آپ نے قربان کیا، بلکہ 3 حکومتوں کو آپ نے قربان کیا، اسمبلیوں سے استعفے دیے، اگر ان تمام فیصلوں کو سچ ثابت کرنا ہے، درست ثابت کرنا ہے، تو اس کا واحد حل ہے، اب آپ واپس نہیں آئیں گے. جتنے مرضی پاکستان تحریک انصاف کو فون آئے، خان صاحب کو فون آئے، اب آپ نے واپس نہیں آنا، آپ نے سڑک پہ رہنا ہے، اور یہی واحد حل ہے. اور جب تک اسٹریٹ پاور شو نہیں کی جائے گی، عوام کو موبلائز نہیں کیا جائے گا، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کسی قسم کی امید مت رکھیے گا. یہ سویا ہوا محل تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان لاپتہ ہو چکے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات کی سرخیاں پڑھیں تو آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ لاپتہ نظر آئے گی. جو خبریں چلتی ہیں نا کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکتے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں مانتے، حکومتی ٹولہ، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مل بیٹھ کر مذاکرات کر لیں، ہم نے جو فیصلہ دیا ہمیں کوئی راستہ بتایا جائے کہ ہم اس فیصلے سے کیسے پیچھے ہٹ سکے. تو ان خبروں سے ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان لاپتہ ہے، چیف جسٹس جو ہیں وہ گمشدہ ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن ہمارا قانون اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے، اور اب تو لاپتہ ہو گیا. کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہاں پر ہے اور کس طرح وہ اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کرے گا. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ان حالات کے اندر نون لیگ کا ٹولہ کھل کر سامنے آ گیا، لیکن میں نے آپ کو بار بار یہ بتایا کہ مذاکرات صرف ڈرامہ ہے، انگیج کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اب تک نواز شریف صاحب کو ان کے جو ممکنہ اور جس خواہش کا انہوں نے بار بار اظہار کیا، اپنی نااہلی، اپنے مقدمات، وہ تمام اہداف پورے نہیں ہوئے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، آپ لندن میں رہتے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان کب آئیں گے؟ تو ہم نے ہمیشہ آپ کو یہ بتایا کہ جب تک حالات سازگار نہیں ہوں گے، اور وہ حالات اب تک بھی سازگار نہیں ہوئے، ایک کیفیت ایسی ہے جس کا اظہار جو آپ کے خواجہ آصف صاحب ہیں وہ کر چکے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم نواز شریف کو پاکستان میں آنے کا کہیں. جب حالات سازگار ہوں گے وہ آئیں گے اور پاکستان کو سنبھالیں گے. اس سے پہلے پاکستان کا کون ذمہ دار ہے وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. ویورز آپ کو بتا رہے چلیں کہ اس ماحول کے اندر مریم نواز کیا کہتی ہیں کہ اکتوبر سے پہلے انتخابات جو ہیں وہ تم بھول جاؤ، کیونکہ ان کے بھی کچھ اہداف ہیں. اور انہوں نے ایک پیغام دے دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. یہ پیغام کیا تھا اور طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں، اور سنجیدہ حلقے طاقتور حلقوں کے بارے میں اس الٹیمیٹم کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد گروپ سے مذاکرات قومی مفاد سے سمجھوتا کرنے کے مترادف ہوگا، نواز شریف کی واپسی کے بغیر انتخابات کو بھول جائیں. اچھا، ہر پارٹی کے اندر نا ایک ایسا کردار ضرور موجود ہوتا ہے جو صرف اسے بولنے کے لیے رکھا ہوتا ہے. وہ باتیں جو فرسٹ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ نہیں کر سکتی، وہ بات کہنے کے لیے سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر یا فورتھ ٹیئر کو رکھا جاتا ہے. جاوید لطیف کا بھی کردار یہی ہے. مریم کو کچھ ہوا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے. جاوید لطیف کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا اور پھر خون کی لکیر کھینچ دیں گے اگر نواز شریف. یہ تمام باتیں جاوید لطیف نے کی. اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی دہشت گرد جماعت جو یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ پوری جماعت جو ہے انہوں نے آئینی دہشت گردی کی، انہوں نے پارلیمانی دہشت گردی کی، جہاں پہ اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کے قانون سازی کی، صرف اور صرف ہاؤس آف شریف کو بچانے کے لیے اور اس خاندان یعنی موروثی سیاست کو پالنے کے لیے. اس سے بڑی دہشت گردی شاہدی پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ہوئی ہو. جب کوئی کسی ملک کے اندر گولے پھینکتا ہے، بمباری کرتا ہے نا، یہ اس سے بھی بڑی دہشت گردی ہے، کیونکہ پورے کا پورا نظام جو ہے نا وہ گر چکا ہے. جو ایکچول بمباری ہوتی ہے وہاں پہ عمارتیں گرتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، لیکن جب معاشرے مر جائیں تو وہ بچائے نہیں جا سکتے اور آپ کو پھر صرف پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو دہشت گردی پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، اور کس قسم کی کر رہی ہے، اس قسم کے بیانات دے کے. جاوید لطیف نے جو کہا، خرم دستگیر بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بجٹ سے پہلے انتخابات بھول جائیں. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جون سے پہلے انتخابات اس لیے نہیں ہوں گے. اسحاق ڈار نے بھی یہ کہا، اور پھر نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہ باتیں جو ہیں وہ کئی گئی ہیں. اچھا، اب مریم نے کیا کہا ہے، میں آپ کے سامنے
کچھ پوائنٹس رکھ دیتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان نے اس خاندان کو جہاں پر ایکسپوز کیا، پاکستان کی عوام کو یہ بھی بتا دیا اور ان طاقتوں کو بھی بتا دیا کہ یہ مریم اس وقت طاقتوں سے ڈیمانڈ کیا کر رہی ہیں، ان کی ملک کے لیے کتنی خدمت ہے، ذرا ملاحظہ کیجیے اور پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ بہت ہی اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈکٹیشن دینے پر اتر آئی ہیں۔ کیسے؟ مریم نواز کی خواہش ہے کہ شہباز شریف کی حکومت چیف جسٹس اور ان تمام ججز کو فارغ کرے جسے ہاؤس آف شریف پسند نہیں کرتا، یعنی وقت کا قاضی ان کی مرضی کا ہوگا، اور قاضی کا نام بھی، وقت کے قاضی کا نام بھی اگر قاضی ہو تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے بھی ایک بلنڈر کر دیا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں کہ اسٹریٹجی نون لیگ کی کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے سابق اور کچھ موجودہ افسران کے خلاف بھی کارروائی کرے، یہ بھی خواہش ہے، کیونکہ مریم نواز نے متعدد دفعہ یہ بات کہی کہ آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جنرل باجوہ، فیض حمید کی باقیات موجود ہیں۔ جنرل باجوہ کی وہ کھل کر بات نہیں کرتی، لیکن نجی محافل کے اندر جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ باتیں کہی جاتی ہیں جو ہم اپنے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ گالیاں بھی نکالی جاتی ہیں، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، اور ان وفاداریوں اور وعدوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے جو ان سے کیے گئے، یعنی پاکستان مسلم نون سے کیے گئے۔ اس لیے مریم نے کبھی نہیں کہا کہ جنرل باجوہ کا بھی جو کورٹ مارشل کیا جائے، لیکن وہ فیض حمید کے کورٹ مارشل پر وہ بار بار کہتی رہی ہیں۔ پھر جو سب سے اہم بات تھی، مریم نواز کی یہ خواہش ہے کہ خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے، عمران خان کو مائنس کیا جائے۔ یہ خواہش ہی رہنی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ آسان نہیں ہو سکے گا۔ کوئی مارشل لا ڈکٹیٹر ہی آ کر یہ کام کر سکتا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کسی مارشل لا ڈکٹیٹر کے پاس بھی اتنا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ عمران خان کو جیل میں رکھ سکے، کیونکہ یاد رکھیں وقت بدل گیا ہے۔ عوام، اگر آپ کسی کو بتائیں نا کہ اس وقت پارلیمنٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حکومت یہ اسٹریٹجی بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، لوگ اپنی ریسرچ خود کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں خبر آپ کے پاس پہنچتی ہے، انفارمیشن بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اب کسی کو جیل میں ڈالنا غیر ضروری طور پر، اور اس کی غلطی بھی نہ ہو اور صرف انتقاماً، یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں، یہ ان کی خواہش ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے، چونکہ لندن میں ان کی رہائش گاہ کے باہر تو کچھ جو ان کے اپنے گھر کے لوگ ہیں نا، گھر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو جن کو ہر وقت بلایا جاتا ہے، تو وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب۔ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ پھر یہ بھی انتہائی اہم بات ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں ہوں گے، اور اس کی باقاعدہ تیاری جو ہے نون لیگ کر رہی ہے، یعنی اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ یہ مذاکرات صرف ایک کھیل تھا۔ اچھا، پھر جہاں پر مریم نواز اور نواز شریف کی خواہشات ہیں، پاکستان کے طاقتور حلقے، اوبویسلی ان کے اوپر بھی تو سوال آئے گا نا کہ آپ ان کی باتیں کیسے مان رہے ہیں۔ اگر آپ فوج کے اندر احتساب شروع کر دیں، میں احتساب کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک سینیریو بتا رہا ہوں۔ اگر مریم کے کہنے پر جنرل فیض کی باقیات کو ختم کرنا شروع کر دیا جائے، انہیں سروس سے برطرف کر دیا جائے، یہ مریم نواز کی خواہشات اس قسم کی ہیں، یا پھر عدلیہ کے اندر ان تمام ججز کو ہٹا دیا جائے، تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ قبول کرے گی؟ سیاسی جماعتوں کے کہنے کے اوپر یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہاں پر فل سٹاپ لگے گا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پھر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، اور پھر یہ ایک میسج دیں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک شٹ اپ کال دی جائے گی تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ جو مستقبل قریب میں چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، یعنی وقت کے قاضی بننے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی ٹیم تشکیل دینا شروع کر دی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ اچھا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس تھا، جسٹس عمر عطا بندیال، باقی ججز، اوبویسلی ایک فیصلہ آیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایک فیصلہ آیا۔ ججز نے کیا لکھا ان کے بارے میں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں کیا سوچتی رہی، کیونکہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ان کا ایک فیصلہ ہے جہاں سے تمام اختلافات جو ہیں وہ شروع ہوئے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکلی ایک گیم تیار کر رہے ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل سیاسی ججوں کی ٹیم جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر اس وقت ججز کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ ہے 15، اصولی طور پر جو فل اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ 17 کی، اور اب یہ ٹاسک دیا گیا ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کہ آپ اپنی
जजेस की जो टीम है ना वो तैयार करें। अब जस्टिस काजी फैज ईसा ने खत लिख दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने 2 जो नाम है वो रिकमेंड किए हैं खाली नशिस्तों के ऊपर खत लिखा गया। इसमें एक तो जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो नाम रिकमेंड किए पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को नामजद किया है। अच्छा, जरा ये बताते हैं कि जस्टिस फैज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए जस्टिस मुसर्रत और जस्टिस अहमद अली शेख के नामों पर गौर किया जाए। खत के मुताबिक सीनियरिटी असूल पर दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर किया जाए। जस्टिस काजी फैज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द बुलाने पर भी जोर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 17 जजेस हैं जो मैंने आपको बताया, और एक जानिबदाराना कोशिश है कि वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात सल्ब करने की कोशिश। देखिए, ये तो अब ओपन एक हिस्ट्री नहीं है बल्कि एक ओपन सीक्रेट है कि जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो नवाज शरीफ की बी टीम बनकर खेल रहे हैं, और जब 17 जजेस इनके आ जाएंगे तो स्ट्रेंथ जो है इनके जजेस की ज़्यादा हो जाएगी, इनका ये ख्याल है, और फिर फैसले नवाज शरीफ के हों या किसी और जमात के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है उनके हक में देना शायद आसान हो जाएगा। जब आप एक लार्जर बेंच बनाएंगे 8 जजेस का, 9 जजेस का, स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होगी, और दूसरी तरफ जो जजेस हैं जो समझते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए, तो उनको स्नब करना, उनको रोकना इनके लिए आसान हो जाएगा। चूँकि व्यूअर्स आपको बता दें कि नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन में बैठकर प्लानिंग की है, ये बड़ी खतरनाक किस्म की प्लानिंग है। प्लानिंग ये की गई है, वज़रा को टास्क दे दिया गया है कि आपने किसी सूरत भी ये जो प्रोसीजरल बिल है इसके हवाले से जो कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसको एक रोकें, रास्ता रोका जाए। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को भी किरदार अदा करने का जो है वो टास्क दे दिया गया कि आपने हमायत हासिल करनी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, अक्सरियती हमायत हासिल करें, और जब अदालत का फुल बेंच या लार्जर बेंच कोई फैसला इनके ख़ानदान के हवाले से देगा तो शायद उसे टेक्निकली चैलेंज करना इतना आसान नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब ने एक तो वफाकी वज़रा को हदायत की कि आपने एक बयानिया बनाना है इन जजेस के खिलाफ, तैयारी करें, चीफ जस्टिस को अगर हटाना भी पड़े तो इसके हवाले से भी आप हटाने के लिए भरपूर अपना किरदार अदा करें। व्यूअर्स आपको भी बताते चलें कि एक तो इस्लाहती बिल पर समाज से रोका जाए, टास्क नंबर 1 है, और फिर दूसरी तरफ नैब तरमीमी बिल जो था इसके हवाले से भी जो कार्रवाई हो रही है इसको भी रोकने के लिए नवाज शरीफ साहब की तरफ से टास्क जो है वो दे दिया गया है। आपको ये बताते चलें कि अब बिल की वापसी और चीफ जस्टिस के खिलाफ हिकमत अमली कैसे मुमकिन होगी। 3 तारीख को असम्बली का इजलास था, इन्होंने क्या किया, 2 तारीख को बुला लिया क्योंकि इन्हें मालूम है कि मंगल तक हमारे पास एक डेडलाइन मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मंगल को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होकर मौक़िफ़ रख देंगे कि मुज़ाकरात कहाँ पर पहुँचे, और मुज़ाकरात में डेडलॉक है उसकी हकीकत भी बयान कर दी जाएगी। और अब डेडलॉक तो है, और वो दोस्त जो बार बार कहते थे कि मुज़ाकरात की कोशिश भी करके देख लो, उनको भी मालूम हो गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब टेक्निकली, और अगर ये कहा जाए कि अगर वो चाहे भी और हुकूमत भी चाहे कि 14 मई को इंतखाबात होने, तो शायद ये अब मुमकिन नहीं हो पाएगा। वक्त इन्होंने बाय किया, वक्त गुजर गया, अब आपके सामने है। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो अपना हुक्म जो है वो जारी करना पड़ेगा कि ठीक है आप मजीद इसे आगे ले जाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट लापता भी है, सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ भी है, सुप्रीम कोर्ट बीमार भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है, और ऐसे शख्स को का हाथ पकड़कर आपको चलवाना उसे पड़ता है। तो सहारों की ज़रूरत है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और वो सहारा सिर्फ और सिर्फ आईन पाकिस्तान का था जिससे उसने हाथ छुड़ा दिया। और अब देखें, जब मैंने आपको कहा था ना कि पंचायत, आप कौन होते हैं पंचायत वाले फैसले देने वाले, अब आपको मालूम हो जाएगा कि आपका उन्होंने हाल क्या करना है। इस मुल्क के अंदर जनरल बाजवा जब तक कुर्सी पे थे कोई बात नहीं करता था, कुछ लोग बात भी करते थे, सर फिरे होते थे कुछ जो बात करते थे, और वो किसी डरते नहीं थे। तो उस शख्सियत को नहीं छोड़ा गया, कोर्ट मार्शल तक की बात की जा रही है। तो जस्टिस उमर ताब अंदाल साहब, आप कहाँ के बेचारे हैं, आपके बारे में और आपकी जो किरदार कुशी जो है इस वक्त हो रही है, और जब आप अपनी कुर्सी से उतरेंगे और आप अगर समझते हैं कि बैकफुट पर जाकर कोई आपके खिलाफ बात नहीं करेगा, तो देख लें साकिब निसार के बारे में क्या कहा जा रहा है कि माजी में जिस तरह जो फैसले दिए गए, जिनका हवाला दिया जाता है, आज उसके साकिब निसार के बेटे की ऑडियो आ गई। क्या कहा गया कि जनाब 1 करोड़ 20 लाख गालबन में टिकट जो है वो दिया गया, खिदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो याद रखें,
پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں آپ کو بخشے گی اور دوسری طرف پاکستان کی عوام بھی نہیں بخشے گی، کیونکہ آپ نے اپنی رٹ جو ہے وہ قائم نہیں کی۔ اب 2 مئی کو دیکھیے گا کیا ہوگا۔ کل پارلیمنٹ کا سیشن ہوگا، دو جو بل ہیں، ایک تو قومی احتساب ترمیمی بل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں جو بھیجا گیا ہے، ایک تو اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور پھر دوسری طرف سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف جو ہے حرزہ سرائی کی جائے گی۔ تو گیٹ ریڈی فار دا بیشنگ فرام دا پارلیمنٹ وچ از اے سپریم پارلیمنٹ آف پاکستان۔ آئین اگر سپریم ہوتا ہے تو پارلیمان بھی سپریم ہوتی ہے۔ یہ جو بار بار بات کہی جا رہی ہے نا، یہ بہت خطرناک روایات ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھینکس ٹو عمران خان، انہوں نے نہ صرف ان ججز کی اوقات انہیں بتائی، پاکستان کے نظام کی اوقات بتائی۔ ہر شخص کی جو اوقات ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے نا، وہ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی بتا دیا کہ بہت شوق تھا تمہیں مذاکرات کرنے کا، دیکھ لو کیا حال ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ کرو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لو۔ لیکن پھر بھی اس ماحول کے اندر اب لانگ مارچ کو، تقریروں کو، ریلیوں کو، دھرنوں کو نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ اگر ناؤ اور نیور والی بات ہے، اگر اب نہیں ہوا نا تو پھر کبھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس موقع تھا، آپ اسلام آباد میں انٹر ہو سکتے تھے، آپ پریشر بلٹ اپ کر سکتے تھے، اور یہ کوئی ریاست کے خلاف پریشر نہیں تھا، یہ ان طاقتوں کے خلاف پریشر تھا جو جمہوریت کو زندہ نہیں رکھنا چاہتی، مار دینا چاہتی ہیں۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 مئی کو جو محاذ کھلیں گے ان میں تو ثاقب نثار صاحب کی آڈیوز اور ویڈیوز کا ایشو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور آج کافی سارے بیانات جو اس حوالے سے دیے بھی گئے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ بتا دیں کہ خواجہ جو آصف ہیں، انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ نواز شریف کو غیر یقینی صورتحال میں واپس نہیں بلا سکتے، حالات سازگار بنائے جا رہے ہیں، وہ واپس آئیں گے اور ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ سازگار سے وٹ ڈو یو مین بائی سازگار؟ کہ آپ کے کیسز ختم ہو جائیں؟ آپ ایک بیانیہ بنائیں بیٹھ کر کہ نواز شریف کے خلاف انتقام لیا گیا، نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ نااہلی ایک ٹینیور کے لیے ہو سکتی تھی، میں بھی اس کے خلاف ہوں، اس کی میری ایک اپنا موقف ہے۔ تا حیات نااہلی سزا، اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہونے چاہیے، لیکن میں نے آپ کو سب بھی کہا تھا، کل مجھے یاد ہے کسی نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ عرفان آپ نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف کو نااہل ہونا تھا، نواز شریف کو سزا ملنی تھی، لیکن جان بوجھ کر اسکرپٹ رائٹرز جو اسکرپٹ کے اندر لائنز پٹ کر دیتے ہیں نا، جو سچویشن ڈیولپ کی جاتی ہے، وہی ہوا، اور جان بوجھ کر نواز شریف کو اکامے پر نکالا گیا۔ گو کہ جسٹس اعجاز افضل صاحب نے بتایا کہ جناب ایسا نہیں ہے، پیسے بھی ان کو نہیں ملے اور اسے ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے نااہل جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے باوجود آئی پرسنلی فیل کہ بہت سارے لیکوناز تھے جس کا فائدہ آج نواز شریف کو جو ہے ہو رہا ہے۔ اچھا اب کل کیا ہوگا؟ یہ انتہائی عام نکات ہیں جو میں نے تیار کیے، لکھ لیے تھے میں نے پہلے، اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ جو حالات سازگار بنانے کی بار بار بات کی جا رہی ہے نا، اس سے یہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو بات کہ کل کیا ہوگا، کل ایک طرف قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوگا، تو اور دونوں بلوں کے حوالے سے قراردادیں پاس کی جا رہی ہوں گی۔ چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ کے خلاف قراردادیں منظور کی جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا چیف جسٹس کو ہٹاؤ، یہ مطالبہ نمبر 1 ہے پارلیمنٹ کا، جو ایک فیک پارلیمنٹ ہے، ایک مصنوعی پارلیمنٹ ہے، اور ایک ایسی پارلیمنٹ جو ہاؤس آف شریف کی پارلیمنٹ ہے۔ چیف جسٹس، ثاقب چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ تقاریر کی جائیں گی۔ چیف جسٹس اور 3 رکنی بینچ کے خلاف حکومت سخت موقف اپنائے گی، اور مجھے تو یقین ہے کہ کچھ ججز کو جو ہے نا وہ لٹرلی پارلیمنٹ کے فلور پر گالیاں بھی نکال دی جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب مذاکرات کا فائنل راؤنڈ طے ہے، دیکھنا ہے کہ یہ راؤنڈ مکمل ہو پاتا ہے یا میٹنگ سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اور چیف جسٹس کے منگل کے فیصلے ہی سیاست کے۔ اچھا یہ میں نے پوائنٹس لکھ لیے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آخری بات آپ کے ساتھ کر لوں، اور یاد رکھیے گا کل کی سماعت، کل کا دن پاکستان کی آنے والے جو سیاست ہے، یعنی آنے والی دنوں کی جو سیاست ہے، اس کے رخ کا تعین کرے گا۔ عمران خان اپنا موقف، اپنی دلیل، اپنا فیوچر جو پلان ہے کل قوم کے سامنے رکھیں گے، اور اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ نے سپریم کورٹ جو گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، لاپتہ ہے، گمشدہ ہے، سویا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کس قسم کی حکمت عملی اپنانی ہے، نواز شریف کے خلاف کیا حکمت عملی ہوگی، عدلیہ کے خلاف کیا حکمت عملی ہوگی حکومت کی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، اور یہ فائنل راؤنڈ ہوگا۔ یعنی یہاں پر جو خان صاحب نے جو ابتدا کی تھی لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا،
حوالے سے اب یہ آخری سٹیج ہے جہاں پہ تمام قوتیں، تمام بیانیے، تمام بیربل، تمام کردار جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، جو باہر ہیں، جو طاقتیں آپ کو فون کرتی ہیں ہاٹ لائن کے اوپر، جو آپ کو میسیجز بھیجتی ہیں، کل سب ایکسپوز ہو جائیں گی. اور خان صاحب کی حکمت عملی نمبر 1 اس وقت یہ ہے کہ سڑک پر آؤ اور ملک بچاؤ. ویڈیو شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے.